السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ گزشتہ جمعہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالہ سے ابتدا کی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت کو، یعنی وہ صحابہ کرام جو خاص طور پر ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ انصار وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ان مہاجروں کی مدد کی، مکے کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے مسلمانوں کو امن دیا، اپنے ساتھ رکھا، اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں ان میں کچھ طلقاء ہیں، کچھ بعد میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شامل ہوئے۔ صحابہ کرام میں جو سب سے معتبر اور سب سے زیادہ عزت والے صحابہ جنہیں سمجھتے تھے وہ مہاجر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں کوئی عام لوگ شامل نہیں تھے۔ ان میں عشرہ مبشرہ اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی صحابی خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ خصوصی طور پر شامل تھے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عمر کے بیٹے۔ یہ بھی کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ ان نوجوان اور بچے تھے، بچوں میں شامل تھے صحابہ کرام میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی میں جنہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ انس بن مالک ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور بھی دیگر ہیں، جناب حسنین کریمین بھی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ لیکن عبداللہ ابن عمر ان نوجوان صحابہ میں سے ایک نمایاں شخصیت ہے، اتنے متقی،
اتنے علم والے کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا، پتہ چلتا کہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں تابعین میں سے، تو وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں، کسی دینی مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے۔ اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، عبداللہ ابن عمر کا اللہ نے شرح صدر کیا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اس میں مبتلا کر دیے جاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں پھنس نہ جاؤ، ملوث نہ ہو جاؤ۔ یعنی ایک طرف آپ نے یہ وعید بیان کی، آپ نے یہ اشارہ دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ان 5 چیزوں میں پھنس جاؤ گے، یعنی اس سے مراد صحابہ اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان ہیں۔ کچھ لوگ ایسی احادیث کا صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ، تم لوگ اس اختلاف میں پڑ جاؤ گے، تم لوگ فلاں برے کام کرو گے۔ ان احادیث کا معنی و مفہوم جو ہے وہ کیا ہے کہ میرے بعد میری امت میں، امت کب تک ہے؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو، میری امت میں مجھے ڈر ہے یہ 5 چیزوں میں مبتلا نہ تم ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں میں پھنس جاؤ، تمہیں مبتلا کر دیا جائے۔ وہ 5 چیزیں، پہلی چیز جب کھلا فحاشی ہو جائے، یعنی بے پردگی ہے، خوشی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، اپنی ذہنی اور فکری تسکین کے نام پہ کہ میرا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے جی میرا دل نہیں مانتا۔ اکثر مسلمانوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ہم گھروں میں بچیوں پر سختیاں نہیں کرتے کہ پردہ کرو، حجاب کرو، بڑی ہیں، سمجھدار ہوں گی، کر لیں گی، ہمارا کام ہے انہیں اچھے برے سے بچائیں۔ کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ نہ کرنا ایک اچھی بات ہے؟ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو افسوس ہے ہماری عقل کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے۔ انسان کا گھر کس سے شروع ہوتا ہے؟ بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں، باقی دوست احباب ہیں، ملنے والے ہیں۔ اللہ نے حکم اپنے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، یہ تاکید ہے، امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ آرڈر ہے، یہ آرڈیننس ہے، اس کو نہ کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے عربی سیکھنے کی، قرآن کو سیکھنے۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی ازواج کو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو۔ اب ہمارے کچھ کلمہ کو کہتے ہیں جی نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، کیا کہتے ہیں؟ نبی کی ایک بیٹی تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ و بناتک، بیٹیوں کو۔ قرآن ایک بنتو کا نہیں کہہ رہا۔ یہ بات آپ کو میں گرامر کی روح سے عربی حوالے سے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے نا کہ جی وہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی تو سیدہ خدیجہ کی رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی سے بیٹیاں تھیں، اس کو کہنا ہے بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ کیا نہیں کیا؟ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی، ازواج جمع کا صیغہ ہے،
زوج واحد کا صیغہ ہے۔ اگر اکیلی بیوی ہوتی، اگر صرف خدیجہ ہی اللہ کے نبی کی قریبی بیوی ہوتی، قابل عزت ہوتی، تو کہتے زوج، تیری بیوی کو کہتے، نہیں، ازواج، ازواج زوج کی جمع ہے۔ بنت ایک بیٹی ہوتی ہے، عربی میں ایک بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ ابن ایک بیٹا، بنین بیٹے، بنات بیٹیاں، دو سے زیادہ، 3 4 5 6 جتنی بھی ہیں۔ کلی ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، مومنوں کی جتنی عورتیں ہیں، یعنی مومنوں کی جتنی عورتیں ہیں، کتنی عورتیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں، ان کی بھتیجیاں، بھانجیاں، اپنے آپ کو حجاب میں رکھو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو۔ جلابیب کا استعمال اللہ نے لفظ کیا ہے، جلابیب ہننا، وہ ایسی اوڑھنی، ایسی چادر ہوتی ہے جو کسی چیز پر ڈال دی جائے نا تو اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ یہ ہمارے گھروں میں تو آپ پہلے بڑا ہوتا تھا، آپ نے بچپن میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گھر میں کوئی صوفہ، کوئی فرنیچر، کوئی میز آتا نا تو جتنی اس کی اوپر والی چوڑائی اور لمبائی ہوتی تھی اتنا ایک کپڑا لا کے ڈال دیتے تھے یا شیٹ ڈال دیتے تھے، اس لیے اس کا ڈیزائن، اس کی بلڈ کوالٹی، اس کی بناوٹ خراب نہ، نیچے کیا ہے کیا نہیں وہ کپڑے سے چھپ گیا ہے۔ جلباب اسی کو کہتے ہیں، ایسا لباس، ایسا کپڑا جو عورت کی زیب و زینت کو چھپا دے، جو ایک بیریئر بن جائے، ایک بارڈر لائن بن جائے، پتہ نہیں وہ جو غیر محرم عورت ہے اس کا رنگت کیسی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا ناک کیسا ہے، بس اتنا پتہ چلے کہ یہ عورت ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ بھی بات سمجھا دی ہے اس آیے میں کہ اس سے عورتوں کا مقصد کیا ہے، تاکہ وہ اذیت نہ دی جائیں۔ آپ اس بات کو ذرا ذہن نشین کیجئے، جو بات میں آپ سے اب کرنے لگا، جو چیز جتنی ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے، سنبھالی ہوتی ہے، اتنی زیادہ بد نظری سے بچتی ہے، اتنی زیادہ گندگی سے بچتی ہے، اتنی زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ آج معاشرے میں ہم نے عورت کو ایک ڈیکوریشن پیس بنا دیا ہے، کوئی کام کرنا ہے عورت کو آگے کر دو، تم نے کھانے پینے کی دکان چلانی ہے عورت کو آگے کر دو، وہ تمہاری تشہیر کرے گی، لباس ہے، جوتی بیچنی ہے، صفائی کا سامان ہے، صابن، شیمپو وغیرہ، عورت کو آگے کر۔ کسی نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے، کالونی بنائی ہے، اس میں لوگوں کے گھروں کے لیے، دکانوں کے لیے پلاٹ، دکانیں، فلیٹ بیچنے ہیں، اس کی تشہیر کون کر رہا ہے؟ عورتیں کر رہی ہیں۔ اور جب کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تمام مردوں کے درمیان عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جی یہ کیک کٹنگ سیریمنی ہے، یہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اپنے جائز اور حلال مال سے لوگوں کے لیے ایک سہولت کا کام کر رہے ہیں، اور عورت کو بیچ میں لے آئے۔ اللہ کی خوشی کا اظہار کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں کھلم کھلا فحاشی آ جائے گا، برے معاملات تمہارے ہوں کس حوالے سے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، عورت ایک جگہ بیٹھی ہے، مرد بھی ساتھ بیٹھ گیا آ کے، اب ہسپتالوں میں چلے جاؤ، لیبارٹریوں میں چلے جاؤ، اتنی تمیز ہی لوگوں نے کرنی اب چھوڑ دی۔ وہ غیر محرم عورت بیٹھی ہوتی ہے، کوئی بزرگ آتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے، ادھر پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ جی میں تو بزرگ ہوں، مجھے کیا ہے، کوئی مریض ہے، وہ جی میں تو مریض ہوں، میں تو اپنی فکر میں ہوں، غیر محرم ہے وہ اپنے معاملے میں نہیں۔ بڑی اضطراری حالت ہے،
بڑی کوئی مجبوری ہے، کوئی بندہ مر رہا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس کے لیے شاید کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات میں شریعت نے اس طرح کی کوئی اختلاط کی اجازت نہیں دی۔ اور آج دیکھیے ماں باپ پریشان ہیں بچیوں کے حوالہ سے، طلاقیں بڑھ گئی ہیں، اور کنواری بچیوں کو طلاقیں نہیں ہو رہی، وہ تو بڑی تھوڑی شرح ہے، بال بچے رکھنے والی ہے، جس کے 2 3 بچے ہیں، شادی کے 5 سال 10 سال گزارنے کے بعد طلاق لے رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ تم نے اس بچی کی زندگی کی شادی شدہ لمحات کی ابتدا ہی نافرمانی سے کی ہے، بے حیائی سے کی ہے۔ جس دن شادی کا وقت تھا نہ نماز کا پتہ تھا، نہ حجاب کا پتہ تھا، نہ پردہ داری کا پتہ تھا، مرد عورت اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ بالکل آتی ہیں، یہ آزمائشیں نہیں ہیں، اللہ کی سزائیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ کلم کلا فاشی ہو گئی، اعلانیہ ہو گئی، لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ لیا، برا نہیں سمجھا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور اس کو برا سمجھنا۔ آج کسی کو کہے نا بھائی میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ اپنی بیٹی کو بیوی کو بہن کو پردہ کروا لیتے ہیں۔ آپ جائیں، شریعت نے اجازت دی ہے، جانا چاہیے، ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بدترین انسان ہے جو اپنی بیوی بہن بیٹی کی ضروریات کے لیے اپنے پچھلوں کو واضح لگاتا ہے۔ جاؤ بیٹا ماموں کے ساتھ چلی جاؤ، چاچو کے ساتھ چلی جاؤ، فلاں کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ بری عادت ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ازواج کے ساتھ ان کے گھر میں ایسے رہتے جیسے گھر کے بہترین فرد ہیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے پردہ داری کو بھی رکھنا ہے، دین کو بھی سنبھالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فحاشی عام ہو گئی، لوگوں نے اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا، نقصان کیا ہوگا؟ اللہ طاعون اور ایسی بیماریاں نازل کرے گا جو ان کے بڑوں نے کبھی سنی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ میں کرونا کی مثال دی تھی۔ کرونا کیا تھا؟ زکام کی ایک ایڈوانس فارم تھی۔ جب ڈاکٹروں نے ریسرچ کی تو کیا نکلا؟ یہ نمونیا جو ہے، انفلوئنزا جو ہے جسے ہم فلو کہتے ہیں، اس کی ایک ایڈوانس فارم ہے زکام کی۔ اتنا خطرناک زکام ہوا جو عام دنوں میں زکام ہوتا تھا بندہ 1 2 دن میں ٹھیک ہو گیا بغیر دوائی کھائے، کہوہ پیا، گرم دودھ پیا، چائے پی، ٹھیک ہو۔ وہ زکام لاکھوں لوگوں کی جان لے گیا، آن ریکارڈ چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، کیا کرو گے؟ دکھاؤ گے کچھ، دو گے کچھ، پیسے لو گے 1 کلو کے، چیز دو گے 800 850 گرام۔ میں نے مثال دی تھی جو ہمارے خاص طور پہ خوراک کے شعبے والے لوگ ہیں نا، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی دے، تاکہ ہم جو پیسے لیں، جس چیز کے جتنے پیسے لیں اتنی چیز ہے آگے فراہم کریں۔ گوشت والے نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے گوشت 600 روپے کلو، 2300 روپے کلو، 3000 روپے کلو، 1500 روپے کلو۔ جب تول کے دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے؟ کبھی کلو پورا دیا ہے اس نے؟ نہیں دیا۔ کہتا ہے دیکھیں جی یہ تو ساری مارکیٹ میں چلتا ہے، یہ تو اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کس کا اصول ہے؟ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب وہ ناپ تول میں کمی کریں گے۔ میزان ہوتا ہے کسی چیز کو تولنے والا، جیسے ہم تولتے ہیں نا، پرانے زمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی بھی کئی جگہ پہ گلی محلوں میں جو لوگ سبزی پھل والے آتے ہیں انہوں نے ترازو پکڑا ہوتا ہے لکڑی کی مٹھی والا، اس کو پکڑ کے ایسے کرتے ہیں، ادھر 1 کلو کا پتھر رکھا یا لوہا رکھا، ادھر اس کے مقابلے میں سامان۔ یہ کیا ہے؟ میزان۔ مکیال کیا کہتے ہیں؟ اب عربی کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں،
1450 سال پہلے اللہ کے نبی آئے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مکیال عربی زبان کے اندر اس ویٹ میئرمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے والیوم اور ڈینسٹی کو ملی گرام، گرام، لیٹر، ملی لیٹر، اس کو ماپنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ پٹرول ہے نا، اس کو کبھی کسی نے کلو کے حساب سے ناپا ہے؟ دودھ کو ناپا ہے؟ لیٹروں کے حساب سے چلتا ہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ مکیال اور میزان، ہر قسم کے وزن اور میزان میں اگر تم ڈنڈیے مارو گے، کم تولو گے، کیا نقصان ہوگا؟ الا اخذوا بالسرین، سب سے پہلے اللہ تمہارے اندر قحط سالی میسر کر دے۔ قحط سالی، مال کی کمی، ہم نے سنا ہے اکثر جی وہ اتنے لاکھ ٹن گندم گوداموں میں پڑی پڑی ضائع ہو گئی۔ چاولوں کی لگی لگائی فصلیں تھیں، سیلاب آیا، ضائع ہو گئی۔ اب ہم شہری لوگوں کو تو نہیں نا پتہ چلتا ہم نے کون سی کو کاشت کی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، ہمیں تو چاول مل رہا ہے نا، کریانے والے کے پاس جائیں گے چاول مل جائے گا۔ یہ گاؤں کے ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں جب کوئی فصل تباہ ہوتی ہے نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ذمہ دار کا پیسہ گیا، لاگت گئی، اس کی محنت گئی، اس کے بعد جو اناج تھا، جو ذمہ دار کے کام بھی آنا تھا اور شہری کے کام بھی آنا تھا، وہ کم ہو گیا۔ اب مہنگی چیز لینی پڑے گی۔ وہ جو چاول تم منگا رہے تھے 150-200 روپے کلو والا، اب کتنے میں ملے گا؟ 350, 400, 500 روپے کلو۔ یہ پہلا نقصان ہے کم تولنے کا۔ وشدت المعونتی، اور وجور السلطان علیہم، روزگاری میں تنگی ہو جائے، پیسے کمائیں گے آج بڑے پیسے۔ یقین مانے ہم اپنی کالج لائف میں یہ دیکھا کرتے تھے، جب میں اللہ کی توفیق سے ایم اے اسلامیات کیا، اس کے بعد لیکچررشپ شروع کی، کالج میں پڑھانا شروع کیا، تب نئے نئے نا یہ آئے تھے، 9-10 کی بات ہے، ٹچ فون ایپل نے اپنا لانچ کیا، سیمسنگ نے بنائے، نوکیا نے بنائے۔ بڑا کوئی امیر کبیر ہوتا تھا تو اس نے لینا، بٹنوں والے فون لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہے، ایک شخص ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے پاس نئی موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بھی آپ کو 2 سے 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا موبائل مل جائے گا۔ کیا کوئی فرشتہ دے گیا آگے موبائل؟ یہ کوئی یورپ امریکہ تو ہے کوئی نہیں کہ 4-4, 5-5 لاکھ کا فون آپ کو قسطوں پہ مل جائے۔ بھائی ٹھیک ہے، تم مہینے کی $100, $200 قسط دے دینا، تمہیں ہم آئی فون دے دیتے ہیں، سیمسنگ دے دیتے ہیں، یا فلاں کمپنی کا دے دیتے ہیں۔ یہ تو ہے کوئی نہیں۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ موبائل کی دکانوں پہ، مہنگے مہنگے موبائل آپ کو ہر دکاندار کے پاس میں۔ پیسہ ہے، روزگار بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بے روزگاری عام ہے۔ اس کی وجہ ہم نے ناپ تول میں کمی کر دیا، مس کمٹمنٹ ہے، بد عہدی ہے۔ اور فرمایا وجور السلطان علیہم، اللہ ان کے اوپر ایسے ظالم حکمران مسلط کر دے گا، سزا دے گا انہیں۔ ہم لوگ دہائیاں دیتے ہیں، دیکھیں جی مجھے لوگوں کی پریشانی نظر آتی ہے، ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آتی۔ اتنے ٹیکس لگا دیے، بجلی کا نرخ بڑھا دیے، چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں، پٹرول کی روز قیمت بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ کبھی روٹ کاز کو دیکھا ہے؟ جو سمجھدار باغبان ہوتا ہے نا، باغ لگانے والا یا کاشتکار ہوتا ہے، وہ فصل کی خرابی اس کی جڑوں میں تلاش کرتا ہے۔ فصل ہی نہ ٹھیک ہو رہی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے سپرے کرتے ہیں؟ نہیں، مٹی کا موازنہ کرتے ہیں، کتنا پانی چاہیے، کتنی کھاد ڈالنی ہے، بیج کون سی کوالٹی کا تھا، اب اس کو کس چیز سے طاقتور بنانا ہے۔ اللہ نے ہمیں روٹ کاز بتائی ہے۔ خراب حکمران، روزگار کے باوجود بے روزگاری، مال میں نقص کس وجہ سے ہے؟ ناپ تول میں کمی۔ جو بات کر رہے ہو وہ نہیں ہو رہی، جو معاہدہ کر رہے ہو پورا نہیں کر رہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب
وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ آسمان سے بارش روک لے گا۔ یہ مونسون کا سیزن چل رہا ہے، ساون بھادو ہے۔ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے یہ موسم، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بارشیں ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد پر، آج سے 25 30 35 سال پہلے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ بارش ہوتی نہیں، جب ہوتی ہے تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، سڑکوں پہ گلیوں پہ گندگی بکھر جاتی ہے، لوگوں کے گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں۔ پہلے کبھی کوئی شاذ و نادر سنتے تھے کہ جی 10 گھنٹے بارش ہوئی ہے فلاں جگہ پہ گھر گر گیا، پرانے کچے گھروں میں بھی لوگ ٹھیک رہتے تھے۔ اللہ نے اس کی وجہ اپنے نبی کے ذریعے کیا بیان کی؟ جب زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ آسمان سے پانی روک لے گا، اور جو پانی آئے گا وہ تمہارے لیے سزا والا ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ لَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر اللہ تعالیٰ کو جانوروں کی فکر نہ ہوتی اللہ بالکل ہی بارش بند کر دیتا۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی، اور اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو کس وجہ سے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا غصہ ہے، اللہ اپنے بندے کی برائیاں دیکھ کے اس پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو یہ بات اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ دی۔ کیا لکھی تھی بات؟ اب دیکھیے کسی کے گھر میں جائیں، دفتر میں جائیں، اس کا ایک موٹو ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ایسی بات ہوتی ہے جس سے اس ذات، اس شخصیت کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہے۔ اللہ نے اپنے عرش میں لکھ دیا ان رحمتی غلبت علی غضب، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے گریبان میں جانتا ہوں، آپ بھی جا کے، ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم سے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ دیکھیں اللہ ہمیں وقت پر چیزیں فراہم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اولادوں میں برکتیں ہو رہی ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، آگے ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ خوشیوں کے دن آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف کھانوں سے کپڑوں سے نوازتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، رشتہ داریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ چاہتے تو ہمیں صحراؤں میں کر دیتے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے اللہ کے حکم سے نجات دلا کے نکلے، تو انہوں نے جب پتہ چلا کہ وہ بخت نصر سے لڑنا ہے، جا کے یروشلم جو موجودہ فلسطین ہے اس کا حاکم ہے، وہاں مقدس وادی میں جانا ہے، اس وادی میں جا کے آباد ہونا ہے، لیکن لڑائی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب بڑا طاقتور ہے، آپ اور آپ کا رب لڑے۔ اللہ نے پھر انہیں 40 سال تک سزا دی۔ کتنے سال؟ 40 سال تک وہ فلسطین کے قریب ریگستانوں میں بھٹکتے رہے، لیکن اندر نہیں جا سکتے۔ آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، جب ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں نا، وہ کار پہ بیٹھ کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، پیدل چلتے ہوئے مسجد کے دروازے کے آگے سے گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نماز باجماعت ہو رہی ہے، بہترین وضو کا سہولیات ہیں، صفائی کے لیے قضاء حاجت کی سہولیات ہیں، لیکن وہ میں نے بچے کو لینے جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے، کاروبار میں کلائنٹ بیٹھا ہے۔ کیا یہ سوچا ہے کبھی دفتر پر، دکان پر داخل ہوتے دروازے پہ پاؤں رکھتے ہی جان نکل گئی، کیا جواب دو گے؟ اللہ نماز چھوڑ کے گاہک کے لیے آیا ہوں، کس لیے؟ اللہ نے تو اس ذریعے قبول نہیں کرنا۔ یہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُ الْعَهْدَ اللَّهِ، اور جب وہ اللہ وعہد رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا گیا عہد توڑیں گے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وہ عہد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ جب یہ عہد توڑیں گے توحید سے بغاوت ہوگی، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، بگڑی بنانے والا، طاقت اور قدرت والا۔ کل میں ایک عام سے بندے کی بات سن کے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کا شرح صدر کرے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میرے بھائیوں، میری بات کا برا نہ بنانا، آپ کہتے ہیں کہ علی حجویری فلاں فلاں شخص ہے، عبدالقادر قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں آپ کتنا بڑا مددگار بناتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، جب یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تب کون مددگار تھا؟ تب کون لوگوں کو بچے دیتا تھا؟ لاہور میں ایک بات مشہور ہے، اگر کسی نے خالص دودھ پینا ہے نا، علی حجویری کے عرس والے دن مل جائے گا۔ اس دن کوئی دودھ والا گوالا دودھ میں پانی نہیں ڈالتا، وہ بد اور بد نصیب اور نہ شکرے، تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو 2 نمبر ملاوٹ والی چیز دیتا ہے، اور صرف یہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کی توحید کے خلاف اللہ کے بنائے ہوئے ایک کمزور بندے کو، کمزور بندہ میں نے کیوں کہا؟ جاؤ جا کے علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لو، 2 شادیاں کی ہیں انہوں نے۔ کتنی کی ہیں؟ 2۔ لوگ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں؟ داتا، دینے والا۔ اللہ نے ایک اولاد نہیں دی۔ جاؤ جا کے دیکھو، کوئی ان کا بیٹا بتا دو، کوئی منہ بولا بیٹا بتا دو۔ اللہ نے دیکھو یہ بھی نہیں ذہن میں ڈالا کہ منہ بولا بیٹا ہی بنا دو، تمہاری گدی کا کوئی آگے، تمہاری ولایت آگے چلائے گا۔ اللہ اپنی توحید میں اتنا سخت ہے، یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ آج یہ برکتوں والا دن ہے، 14 اگست کا، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے نام پر ایک ریاست دی، ہم نے عہد کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر کوئی معبود ہوگا صرف ایک اللہ، یہاں پر کسی کی بات مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ اس مملکت خدا داد پاکستان میں کیا ایسے مسلمان نہیں ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، میری قسمت چمکانے والا، میرے گھر کی تنگیاں دور کرنے والا۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں ان بزرگوں کی تصویریں نہیں لگائیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نا نہیں لگائیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھی، کسی نے، اب تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی تصویریں بنا کے لگانا شروع کر دی، حضرت علی کی، حضرت حسین کی، حضرت حسن کی، امام زین العابدین کی، وہ خاکے نما تصویریں بنا کے گھر میں لگائی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جی، برکت ہے۔ کیسی برکت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کس کو عزت کہاں سے ملی؟ جس کو ملی رسول کے در سے ملی۔ جس کو کوئی عزت ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی۔ صحابہ قابل عزت کیوں ہیں؟ نبی کے صحابی ہیں۔ اہل بیت معتبر اور عزت والے کیوں ہیں؟ نبی کے اہل بیت۔ وہ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، اس گھر میں ہم جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو نے کیسے سوچ لیا کہ کسی نیک ہستی کی تصویر گھر میں لگا کر برکت ہوگی؟ میرا اور تیرا نبی اس گھر میں جانا پسند نہیں کرتا۔ روح الامین، جبریل امین، فرشتوں کے سردار، جنہیں اللہ نے امین فرشتہ کہا ہے، اس گھر میں نہیں جاتے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ کیسے ہم نے سمجھ لیا؟ یہ وہ بدعہدی ہے جو اللہ نے ہم نے اللہ سے کی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم پر ایسی قوموں کو مسلط کرے گا، اندرونی بھی اور بیرونی بھی،
جو ہمارا امن سکون چھین لیں گے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِآسَاهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر تم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسی لوگ نازل کرے گا، ایسی قیادت تمہیں دے گا جو تمہیں آپس میں لڑائی جائے گی، تمہارے آپس میں لڑائی ہی ہوتی رہے گی۔ دیکھیں قرآن سے دور ہوئے، توحید خراب ہوئی، پھر کیا ہوا؟ فلاں فرقہ کافر، فلاں فرقہ کافر، فلاں کی یہ، فلاں کی یہ۔ جی میرے امام صاحب کو تم نے غلط کہا، تمہارا دین ہی نہیں ہے، تم نے میرے کو غلط کہا، تمہارا دین ہی نہیں ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کافر، جو حقیقی کافر ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے۔ انہوں نے ہمیں کیسے جکڑا؟ کہتے ہیں جی دنیا میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا وہ مال ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو ایک ایسا معاشی نظام، اکنامک سسٹم دیا ہے، ہر بندہ سود کے پیرائے میں جکڑا گیا ہے، ہر اسلامی ملک سود میں پھنس گیا ہے۔ ان چیزوں سے اگر ہمیں بچنا ہے نا تو ہمیں یہ 5 کاموں سے بچنا ہوگا۔ بے حیائی سے بچنا ہے، ناپ تول میں کمی سے بچنا ہے، اور اپنے جو مال اللہ نے ہمیں دیے ہیں، وہ اناج ہے، وہ پیسہ ہے، وہ زیورات ہیں، وہ جانور ہیں، ان میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ جو عہد ہم نے کیا تھا، اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا، اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول آپ کی اطاعت کریں گے، اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز، اپنی زندگی میں کتاب اللہ کو لے کے آنا ہے، اللہ کی کتاب کو لانا ہے۔ اگر یہ 5 کام ہم کر لیں گے دنیا جہان کی بدقسمتیوں سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا، جو مرضی کر، نمازیں پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، جو مرضی کرنا ہے کرتے جاؤ۔ اگر یہ 5 کام اختیار نہیں کرو گے، اللہ کے رسول نے مہاجرین کو کہا کہ مجھے ڈر ہے تم اس میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور اگر تم مبتلا کر دیے گئے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناپسندیدہ اور اللہ کے غصے کو قریب کرنے والے کاموں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی نافرمانی، بے حیائی، ناپ تول کی کمی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ دنیا کے تمام مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی
اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس بابرکت دن ہمارے ملک اور اس کے رہنے والوں کے لیے ایک بڑا نمایاں دن ہے۔ اللہ اس بابرکت دن آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنا، اے اللہ اس کو امن والی جگہ بنا، اللہ اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن والا بنا، محافظ بنا۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس کے ساتھ مخلص ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اور جو مخلص نہیں ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اور اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ دوبارہ یہ دعا مانگتے ہیں ایسے اندرونی اور بیرونی فتنہ پرونوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کی جان چھڑا۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے سودی قرضے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کو اور تمام مسلم ممالک کو آپس میں اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے سود سے اور غیر اسلامی معاشی نظام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا ہے، اللہ ان کی یہ قربانیاں قبول فرما، ہمیں ان کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔